بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے فوکل پرسن انتظار پنچوٹا کی بازیابی کا جو ڈرامہ رات کو رچایا گیا ہے وہ ڈرامہ بری طرح فلاپ ہو گیا ہے۔ انتظار حسین پنچوٹا کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے اس کے اوپر وکلاء کی خاموشی بھی انتہائی شرمناک ہے، اور بہت سارے سوالات جہاں حکومت اور ذمہ دار اور عدلیہ کے حوالے سے پیدا ہو رہے ہیں، وہیں پہ کچھ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے بھی پوچھ لینے چاہیے، جو ہمیں تحریک انصاف کی قیادت سے بھی پوچھ لینے چاہیے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اتنے اغوا کیسے ہوئے، اور پھر یوں بازیاب ہونے کے بعد ہماری اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہیش ٹیگ چلانا، رونا رلانا، بددعائیں دینا، شرم دلانا، خدا سے ڈرانا، پر خدا سے تو یہ ڈرتے نہیں، شرم ان کو نہیں آتی، سو بات ختم۔ سوال نمبر 2 اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے اب تک ان مغویوں کو کیا تحفظ اور ضمانت دی ہے؟ ان کے خاندانوں کو کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا بازیاب ہونے کے بعد یہ سیدھا سیدھا ان لوگوں کے نام لیں جنہوں نے ان کی یہ حالت کی ہے۔ سوال نمبر 3 اب تک ایک بھی ایسی انٹرنیشنل پریس کانفرنس کیوں نہیں ہو سکی جس میں مختلف اوقات میں یوں اغوا اور پھر بازیاب ہونے والے ایکٹیوسٹ، صحافی، وکیل، شاعر، ادیب، MNAs، سینیٹرز سب ایک ساتھ موجود ہوں؟ اس پریس کانفرنس میں انٹرنیشنل جرنلسٹ، میڈیا چینلز جن کے سامنے یہ سب مغوی ملٹی میڈیا پر اپنے اغوا اور بازیابیوں کی ویڈیوز چلا کر بتا سکیں کہ کوا سفید نہیں بلکہ کالا ببھوگ سیاہ ہے، اغواکار نامعلوم نہیں بلکہ یہ دیکھو یہاں ہیں، یہ کوئی اغوا برائے تاوان نہیں بلکہ اغوا برائے بیان ہے۔ سوال نمبر 4 اب تک ان سب اغواؤں اور پھر اس طرح کی بازیابیوں کو اجتماعی طور پر سپریم کورٹ کیوں نہیں لے جایا جا سکا، جہاں اٹھا لیا گیا، غائب کر دیا گیا والے پیسو وائس جملوں کے بجائے ایکٹیو وائس جملوں میں بتایا جائے کہ فلاں نے اٹھایا تھا اور فلاں جگہ پہ رکھا گیا تھا۔ سوال نمبر 5 ان تمام اغواؤں اور یوں بازیابیوں کو ایجنڈا بنا کر اب تک ایک بھی مؤثر احتجاج اور دھرنا کیوں نہیں کیا جا سکا جہاں پر بینرز پر اس طرح کے مغویوں کے نام اور تصاویر ہوں اور ان کی تقریریں اور کہانیاں ہوں؟ سوال نمبر 6 اتنے لوگ یعنی سینیٹرز، MNAs، عمران خان کے وکیل لیول کے بندے جب یوں اٹھا کر یوں ڈراموں کے ساتھ بازیاب کیے جا سکتے ہیں تو پھر ایک عام پاکستانی کو کیا گھر پر لائسنس لے کر ہر وقت اسلحہ پاس رکھنا ہوگا، یا یہ ملک چھوڑ کے دنیا کے کسی دوسرے کونے میں سکونت اختیار کر لینی چاہیے؟ سوال نمبر 7 اگر کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اور سسٹم اتنا ہی یرغمال بن چکا ہے تو پھر ملک میں موجود عدالتوں کو ڈھا کر ان کی جگہ وہاں پہ کچھ اور بنا دینا چاہیے۔ سوال نمبر 8 بچپن کی کہانی کہ وہ 10 بیل جن کو ایک خونخوار شیر الگ الگ وقت میں مجروح کرتا رہتا ہے، وہ کہانی کے آخر کی طرح اکٹھے کب ہوں گے؟ اب کب ایسا ہوگا کہ 4 ماہ غائب ہونے والا عمران ریاض، 2 ہفتے غائب رہنے والا احمد فرحاد، مہینوں غائب رہنے والا عثمان ڈار، پارلیمنٹ سے اٹھائے جانے والے 10 MNAs، ڈائلیسس سے اٹھایا جانے والا سینیٹر قاسم رونجو، اور 8 اکتوبر کو اٹھایا جانے والا انتظار حسین پنچوٹا ایک ہی وقت میں عمر ایوب، کسی بیرسٹر گور علی، سلمان راجہ کے ساتھ ایک عالمی پریس کانفرنس میں اپنے اوپر گزرے جانے والے لمحوں سے اس قوم کو آگاہ کریں گے اور ایک آواز ہو کر بولیں گے؟ سوال یہ ہے کہ جن کے جواب آئے بنا ہماری زندگی میں ایک ہیش ٹیگ بنی رہے گی، ہم ایک کے بعد ایک داستان بس راوی بنے روتے رہیں گے، کب وہ اس حوالے سے تحریک انصاف ایک وائٹ پیپر جاری کرے گی جس میں گزشتہ 2-2.5 سالوں میں اغوا اور پھر بازیاب ہونے والے لوگوں کے نام، ان کی سٹوری، ان کو اغوا کرنے والوں کے نام، دستخط، تصاویر اور جس جگہ ان کو رکھا گیا ان کی نشاندہی، ان سے ہونے والے سلوک کا تفصیلی ذکر
اور اس وائٹ پیپر کو انٹرنیشنل میگزینز، میڈیا، نیوز ایجنسیز اور صحافیوں سے شیئر کیا جائے۔ اس وائٹ پیپر کے بغیر یہ جو اغوا کاری ہے، یہ جو دہشت گردی ہے یا اس طرح کی جو سیاکاریاں ہیں یہ جاری رہیں گی۔ ثانیہ یہ نہیں ہے کہ ایک نامور وکیل کے ساتھ ایسا ورتاؤ کیا گیا، بلکہ اصل ثانیہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اٹارنی جنرل سے یہ سوال بھی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے کس کی یقین دہانی پر 24 گھنٹوں کی رہائی کی یقین دہانی کروائی تھی، اور اس رہائی کو پولیس اب بازیابی کیوں قرار دے رہی ہے، جو 24,99,99,099 لوگ ایک شخص کو یہ یقین بھی نہیں دلا سکتے کہ وہ اپنی آپ بیتی سب کو بتائے اور اصل اغوا کاروں کا نام لے، اس کو اور اس کے خاندان کو تحفظ ہم دیں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو، عوام کو، سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور اس کے بارے میں آواز اٹھانا ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔